حسن کوثر۔ گرمی کی چھٹیاں ختم ہونے میں چند دن باقی تھے۔ عادل، علی، اسد اور دوسرے چند دوستوں کو ہارون نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ سارے ہی دوست چھٹیوں میں کہیں نہ کہیں گئے ہوئے تھے اور اب پرجوش طریقے سے اپنے سفر کی رودات سنانے کو بے تاب تھے۔ ہر ایک اپنی کہانی دوسرے کو سنانے کے شوق میں بولے جا رہا تھا۔ اسد، جو اس دفعہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے گرمیوں کی چھٹیوں میں کہیں نہیں جا سکا، بولا، اوفو، چپ کر جاؤ، اگر تم لوگ باری باری سناؤ تو بات زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں بتاتا ہوں، عادل نے کہا۔ تو سب سے پہلے تو ہم راولپنڈی سے بذریعہ ہوائی جہاز گلگت پہنچے، ایک رات یہاں گزاری اور پھر اس کے بعد ہم ہنزا کے لیے روانہ ہو گئے۔ سارا راستہ بے حد حسین تھا، لیکن جب ہم دینور ہوتے ہوئے کریم آباد پہنچے تو وہاں کا تو ایک نیا ہی منظر تھا۔ راکا پوشی کی خوبصورت برفانی چوٹی ہماری نگاہوں کے بالکل سامنے تھی۔ ہمیں کریم آباد پہنچ کر التت اور بلتت کے قلعے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر سینکڑوں سال پرانے قلعے بے حد خوبصورت تھے۔ قلعے دیکھنے کے بعد پھر ہم خنجراب کی طرف چلے۔ گلگت سے خنجراب کے راستے میں کئی گلیشیئر بھی پڑتے ہیں۔ پسو اور بتورا دنیا کے بڑے گلیشیئروں میں شامل ہیں۔ پھر مارخون میں کچھ دیر ٹہر کر ہم سوست پہنچے۔ ہم نے رات بھی یہیں گزاری۔ پھر اگلی صبح ہم دوبارہ خنجراب کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ دنیا کا بلند ترین درہ ہے۔ پتہ ہے اس کی بلندی کتنی ہے؟ اس کی بلندی تقریباً 12,000 فٹ ہے۔ یہاں کی خوبصورتی بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ سوست اور خنجراب کے درمیانے علاقے کو خنجراب نیشنل پارک کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اس جگہ پہاڑی جانور آزادی سے پھرتے ہیں اور اپنے قدرتی ماحول میں خوش رہتے ہیں۔ یہاں پر تو شکار کرنے پر بھی پابندی ہے۔ پھر ہم وہاں سے جلدی واپس آ گئے، کیونکہ ایک تو وہاں پر شدید سردی تھی اور دوسرے بلندی کی وجہ سے ہمیں سانس لینے بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اور یوسف، اب تمہاری باری، تم تو کاغان گئے تھے نا، بتاؤ کیسی جگہ ہے؟ وقار نے پوچھا۔ ہاں، میں نے سنا تھا کہ وہاں پر زلزلہ بھی آیا تھا، زلزلے کے بعد اب وہاں کے کیسے حالات ہیں؟ رضوان نے بھی سوال کیا۔ وادی کاغان ایک پرفضا مقام ہے۔ یہاں سرسبز خوشنما وادیاں، جھیلیں، جھرنے اور چشمے موجود ہیں۔ اور زلزلے کی بات تو ہمیں بالا کوٹ اور شوگراں کے راستے میں جگہ جگہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں رفاہی کام ہوتے بھی نظر آئے۔ پتہ ہے، شوگراں بہت خوبصورت جگہ ہے۔ ہم نے یہاں رک کر کھانا کھایا اور پھر روانہ ہو گئے، اور پھر ناران پہنچتے تو رات ہی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے پھر رات وہیں گزاری اور پھر صبح جھیل سیف الملوک کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یوسف سانس لینے رکا، تبھی رضوان نے سوال کیا، وہاں کیسا موسم تھا؟ ارے پوچھو مت، بے حد ٹھنڈ تھی، یوسف نے جھرجھری لی۔ لیکن رضوان، یقین کرو، اتنی خوبصورت جگہ ہے اور اتنی پرسکون بھی ہے نا کہ وہاں جا کر تو واپس آنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ میں سیف الملوک تو کبھی نہیں گیا، ہاں، لیکن ان چھٹیوں میں 2 جھیلیں کچورا اور ست پارہ دیکھ آیا ہوں، وقار نے کہا۔ یہ کہاں پر ہیں؟ راشد نے پوچھا۔ دراصل یہ سکردو کے قریب واقع ہے۔ کچورا جھیل ایک چھوٹی ہی صحیح لیکن بہت خوبصورت جھیل ہے۔ اس جھیل کے شفاف پانی میں تیرتے ہنس بہت بھلے لگتے ہیں۔ پتہ ہے، یہاں پر ہم نے کشتی بھی چلائی تھی، اس میں بھی ہمیں بہت مزہ آیا، مگر اس سے زیادہ لطف ست پارہ میں آیا تھا۔ اگرچہ ست پارہ کا راستہ بہت خطرناک ہے، لیکن ایسی خوبصورت جھیل پر پہنچ کر راستے کا سارا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں میں گھری اس بڑی سی جھیل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ بھی ہے۔ ست پارہ میں ہم نے موٹر بوٹ کی سیر بھی کی تھی۔ اس کے بعد آئی علی کی باری۔ علی نے بتایا کہ وہ شاہراہ قراقرم کے راستے گلگت گیا۔ راستے میں ایبٹ آباد سے چچا اور احسن بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پتہ ہے، گلگت کے راستے میں بہت سی جگہیں آتی ہیں، جیسے مانسہرہ، بشام، پتن، چلاس اور چگلوٹ۔ پھر ان سب سے ہوتے ہوئے ہم گلگت پہنچے
उस सड़क पर जगलोट के करीब एक ऐसी जगह भी आई जहां 3 पहाड़ी सिलसिले हिमालय, हिंदुकुश और कराकोरम मिलते हैं। फिर गिलगित में हम दरियाए गिलगित के किनारे एक होटल में ठहरे। पहले दिन हम एक इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते से निकल गए। सच्ची में मुझे तो बहुत डर लगा, लेकिन वहां पहुंचकर एक अलग ही दुनिया नजर आई। बर्फानी पहाड़ी चोटियों के अलावा वहां पर स्कीइंग ट्रैक भी बने हुए थे। अगली सुबह फिर हम कारगा गए। ये एक पहाड़ी नदी है। वहां पर हमने सबसे पहले ट्राउट मछली का शिकार किया और फिर इसे भूनकर मज़े मज़े से खाया। कारगा के नज़दीक ही एक बुलंद पहाड़ी चट्टान पर महात्मा बुद्ध का एक कदीम बुद्ध कुंदा है। मैं तब से सोच रहा हूँ, मालूम नहीं किसने इतना ऊपर चट्टान पर चढ़कर इसको तराशा होगा। रिजवान, तुम्हारा सफ़र कैसा रहा? हारून ने पूछा। मौसम की खराबी के बायस 2 दिन तो जहाज़ जा ही ना सका। फिर तीसरे दिन चित्राल पहुँचे। चित्राल हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले में घिरी हुई एक दिलकश वादी है। तर्चमीरा और नोशक इसकी सबसे मशहूर चोटियाँ हैं। सरमई बादलों के साए में ये चोटियाँ बहुत खूबसूरत लग रही थीं। अब शाम तक हम होटल के आसपास की तमाम जगह घूम चुके थे। अगली सुबह बारिश से मौसम और भी खुशगवार हो गया था। हम कैलाश कबीले की तरफ गए। ये कबीले बरीर, बम्बूरियत और रंबूर वादियों में आबाद हैं। यहाँ की औरतें हमेशा स्याह लिबास पहनती हैं। इनकी खुशनुमा टोपियाँ सीपी पर बटन और मोतियों से बनी होती हैं। हमने इजाज़त लेकर उनकी तस्वीरें भी खींची और होटल आ गए। फिर अगले दिन तो हम वापस पेशावर ही आ गए। अब आखिर में हारून की बारी थी। वो बोला, हम 3 दिन के लिए सवात गए थे। पहले दिन हमने वादी सवात में मैंगूरा, सैयदो शरीफ और इसके इर्द गिर्द की जगह देखी। फिर हम मरगज़ार भी गए, जहां हमने सफ़ेद महल देखा। संगे मरमर से बने इस महल में अब वाली सवात नहीं रहते, बल्कि एक होटल खुल गया है। और फिर अगले दिन हम मियाँ दम गए। पता है, यहाँ पहाड़ों पर तो गर्मियों में भी थोड़ी बहुत बर्फ़ नज़र आती है। इसकी वजह से रात भी खासी ठंडी हो जाती है। फिर तीसरे दिन हम मदीन, बहरीन और कालाम भी गए। ये तीनों इतनी खूबसूरत जगह हैं कि बस क्या बताऊं। हम मालम जबा भी जाना चाहते थे, जहां पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन स्कीइंग की तफरीह गाह बनाई गई है, लेकिन अब्बू की छुट्टी ना होने की वजह से हम जल्दी ही वापस आ गए। दोस्तों की बातें सुनकर असद का जी चाह रहा था कि वो भी इन खूबसूरत इलाकों में जाए। कागान और सवाद तो मैंने देखे हुए हैं। बाबा से कहूँगा अगली छुट्टियों में मुझे कुंजराब ले जाएं, इसने अपने दोस्तों से कहा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।